کبھی سوچا ہے کہ ہماری دنیا اور اس میں ہونے والی ہر ایک حرکت چند بہت ہی سادہ پوشیدہ اصولوں پر چلتی ہے؟ آج ہم انہی قوانین سے پردہ اٹھانے والے ہیں، وہ قوانین جو ہماری روزمرہ کی زندگی کے تقریباً ہر پہلو کو کنٹرول کرتے ہیں۔ چلیں ایک عام سے سوال سے شروع کرتے ہیں جس کا تجربہ ہم سب کو ہوا ہے۔ آپ ایک بس میں سفر کر رہے ہیں، وہ اچانک بریک لگاتی ہے اور آپ کا جسم بے اختیار آگے کی طرف جاتا ہے۔ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ نہیں، یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ اس کا جواب سائنس میں ہے، اور خاص طور پر آئزیک نیوٹن کے حرکت کے 3 بنیادی قوانین میں۔ یہ قوانین جتنے سادہ ہیں اتنے ہی طاقتور بھی۔ تو آئیے پہلے قانون سے شروع کرتے ہیں، جسے قانون جمود یا انرشیا کا قانون بھی کہتے ہیں۔ اسے سمجھنے کا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ اشیاء کو تھوڑا ضدی یا شاید سست سمجھ لیا جائے۔ وہ جو کر رہی ہوتی ہیں نا، بس وہی کرتے رہنا چاہتی ہیں۔ سائنسی زبان میں جمود کسی بھی چیز کی وہ خصوصیت ہے جو اپنی موجودہ حالت میں کسی بھی تبدیلی کے خلاف مزاحمت کرتی ہے۔ مطلب اگر کوئی چیز رکی ہوئی ہے تو وہ رکی ہی رہنا چاہتی ہے، اور اگر وہ حرکت کر رہی ہے تو وہ اسی رفتار اور اسی سمت میں چلتے رہنا چاہتی ہے۔ یہ قانون 2 طرح سے کام کرتا ہے۔ حالت سکون میں، جیسے کمرے میں رکھی کرسی، وہ تب تک اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی جب تک کوئی اسے دھکا نہ دے، اور حالت حرکت میں، اگر ہم خلا کی بات کریں جہاں کوئی رگڑ نہیں ہوتی، تو ایک بار پھینکی گئی گیند ہمیشہ کے لیے چلتی رہے گی۔ تو اب واپس آتے ہیں ہمارے بس والے سوال پر۔ جب بس چل رہی ہوتی ہے تو ہمارا پورا جسم بھی اس کے ساتھ حرکت میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی بس اچانک رکتی ہے، ہمارے پاؤں جو بس کے فرش سے جڑے ہیں وہ تو فوراً رک جاتے ہیں، لیکن ہمارا اوپری جسم اپنے جمود کی وجہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور بس اسی وجہ سے ہمیں آگے کی طرف وہ جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، تو پہلے قانون سے یہ تو پتہ چل گیا کہ چیزیں اپنی حالت بدلنا پسند نہیں کرتیں، تو پھر ہم انہیں حرکت کیسے دیتے ہیں یا روکتے کیسے ہیں؟ یہیں پر نیوٹن کا دوسرا قانون کام آتا ہے جو ہمیں تبدیلی کی اصل ترکیب بتاتا ہے، اور وہ خفیہ جزو ہے قوت، یعنی فورس۔ یہ مشہور مساوات F=ma سب کچھ بیان کر دیتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ کسی چیز کو حرکت دینے یا اس کی رفتار بدلنے کے لیے ایک قوت یعنی دھکے یا کھنچاؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ قوت اس چیز کی کمیت یعنی میس اور اسرا یعنی ایکسلریشن کے برابر ہوتی ہے۔ یہ فارمولا تو سمجھ آ گیا، لیکن روزمرہ کی زندگی میں اس کا کیا مطلب ہے؟ چلیں اسے ایک بہت ہی عام سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، آپ ایک سپر مارکیٹ میں ہیں۔ ایک خالی شاپنگ کارٹ کو ہلکا سا دھکا دیں تو وہ تیزی سے آگے بڑھتی ہے، لیکن جب وہی کارٹ سامان سے لدی ہو تو اتنا ہی دھکا دینے پر وہ بہت آہستہ حرکت کرتی ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اس کا ماس یعنی کمیت بڑھ گیا ہے، اور اسی قوت کے ساتھ اسرا کم ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی ہے نیوٹن کا دوسرا قانون۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے، اگر آپ کو کسی چیز کا اسرا بڑھانا ہے تو یا تو اس پر زیادہ قوت لگائیں یا پھر اس کی کمیت کم کر دیں۔ یہ تینوں چیزیں، قوت، کمیت اور اسرا، ایک دوسرے سے بہت گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ چیزیں اپنی حالت کیسے برقرار رکھتی ہیں اور قوت انہیں کیسے بدلتی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں تیسرے اور آخری قانون کی طرف، جو ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی بھی قوت کائنات میں اکیلی نہیں ہوتی۔ یہ شاید نیوٹن کا سب سے مشہور جملہ ہے۔ اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ جب بھی کوئی ایک چیز کسی دوسری چیز پر قوت لگاتی ہے تو وہ دوسری چیز بھی پہلی چیز پر اتنی ہی قوت واپس لگاتی ہے، لیکن مخالف سمت میں۔ اس کی ایک بہترین مثال ہے فٹ بال کو کک مارنا۔ جب پاؤں گیند پر قوت لگاتا ہے، یہ ہے عمل جس سے گیند دور چلی جاتی ہے، لیکن اسی لمحے گیند بھی پاؤں پر اتنی ہی قوت واپس لگاتی ہے، اور یہ ہے رد عمل۔ اسی لیے تو زور سے کک مارنے پر پاؤں پر بھی ایک جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے۔ اور یہی سادہ سا اصول بتاتا ہے کہ بڑے بڑے راکٹ کیسے اڑتے ہیں۔ راکٹ اپنے انجن سے گیسوں کو زبردست قوت سے نیچے کی طرف دھکیلتا ہے، یہ ہے عمل، اور اس کے رد عمل میں وہ گیسیں راکٹ کو اتنی ہی قوت سے اوپر کی طرف دھکیلتی ہیں۔ کوئی بھی قوت اکیلی نہیں ہوتی، ہمیشہ ایک جوڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے تینوں قوانین کو الگ الگ تو دیکھ لیا، اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا میں ایک ساتھ مل کر کیسے کام کرتے ہیں۔ ایک بندوق سے گولی چلنے کا ایک چھوٹا سا واقعہ ان تینوں قوانین کو ایک ساتھ کام کرتے ہوئے دکھاتا ہے۔
पहला कानून, गोली अपनी जगह पर साकिन रहती है, यानी जुमूद की हालत में जब तक ट्रिगर ना दबे। दूसरा कानून, बारूद की ज़बरदस्त कुव्वत छोटी सी कम कमियत वाली गोली को बेपनाह रफ्तार देती है। और तीसरा कानून, जैसे ही बंदूक गोली को आगे धकेलती है, गोली भी बंदूक को पीछे की तरफ धकेलती है, जिसे हम रिकॉइल या झटका कहते हैं। सब कुछ एक ही लम्हे में। तो देखा आपने, एक बस में लगने वाले मामूली झटके से लेकर खला में जाने वाले रॉकेट तक, ये 3 सादा से कवानीन कायनात में हर चीज़ की हरकत की बुनियाद है। ये वाकई एक हैरत अंगीज़ बात है। तो अगली बार जब आप दुनिया को हरकत करते हुए देखें तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ हरकत नहीं देख रहे, आप कायनात के बुनियादी उसूलों को अमल में देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में इन कवानीन को पहचान सकते हैं?